الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سچائی کا، سچ کا، صداقت کا، صدق کا بیان چل رہا تھا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس شخص میں، جس ذات میں موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنوار دیتا ہے، نکھار دیتا ہے۔ کاش ہمارے سننے والے بھائی بہن اور مجھے بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اصلاحی بات کریں، کوئی عمل کی بات کریں، کسی چیز سے اجتناب کا ذکر کریں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے سچ بولنا بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اس سے شخصیت سنورتی ہے، نکھرتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں تو بلائنڈ فیتھ ہو جاتا ہے، اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ جو امپلائی اپنے افسر سے یا مطلب اونر وغیرہ کوئی بھی ہے ان سے سچ بولتا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، تو وہ اعتماد حاصل کر لیتا ہے اور مراعات کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے جو دکاندار سچائی سے کام لیتا ہے، لوگ اس کے پاس پورے اعتماد کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح جو بہو سچ بولتی ہے، ساس اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے گی، چاہے اختلاف کثیر ہو، لیکن دل سے وہ یہی کہے گی، یا تنہائی میں جب کبھی اپنے ہم راز لوگ ہوں گے تو کہیں گے کچھ بھی ہے، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ سچ بولتی ہے۔ یہ بڑا کمال کی بات ہوتی ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کر کے اس کے بدلے میں کبھی کبھار حاصل ہونے والے چھوٹے چھوٹے عارضی دنیاوی نقصانات کو فراموش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور بڑے فائدوں کو اپنے پیش نظر رکھے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ میں اس پہ بہت تبصرہ کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور بعضوں کو تو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو بس جھوٹ بولنا ہے۔ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، کچھ انتہا نہیں، بس ان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ مثلا آ کے بولیں گے دیکھو ذرا وہاں پہ باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے، فلاں گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ بھاگ کر گئے، کچھ بھی نہیں ہے، اب ہنس رہے ہیں اور عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹے جھوٹے واقعات کسی کی طرف منسوب کر کے بتانا، یہ سب غلط ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہماری شخصیت بے اثر سی ہو جاتی ہے اور لوگ اعتماد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مجبوراً یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے ساتھ رہتے ہیں، جو ساتھ رہنے والے ساتھ رہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے قول پر، اعتماد کرنے پر بھی مجبور ہوتے ہیں، یعنی اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دکاندار ہے، جھوٹا معروف ہے، لیکن کوئی اس کے پاس آیا، اب ضرورت کی شے اسی دکان پر ہے، کہیں اور نہیں ہے، تو اب لینا ہی پڑتا ہے، کیا کرے، مجبوری تو ہے۔ لیکن وہ جھوٹ، دل جو ہے اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کا وقار ہمارے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقار کو بڑھائیں۔ تو اب یہ حدیث پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہرقلہ جو شہنشاہ روم تھا، اس نے حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہیں اپنے دربار میں بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کے وہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، تو کہا کہ ذرا مجھے بتائیں وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے آباء و اجداد کی باتوں سے باز آ جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں نماز کی، صداقت کی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تلقین کرتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اسی پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، یعنی شرک کے بعد، شرک کی ممانعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں ہماری کوتاہیاں کتنی ہیں۔ اسی طریقے سے صداقت، سچائی کی سرکار نے تلقین کی اور خود عمل کر کے دکھایا۔ 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے رہے، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے مطلب کوئی معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیا ہو، جس کی بنا پر مکمل اعتماد آپ پر قائم ہوا ہے۔ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنی تجارت کا مال دیا کہ آپ یہ کریں، مداربت تھی کہ مال ان کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، تو انہوں نے ایک غلام تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے کہا تم رہنا، انہوں نے فرمایا تم رہنا اور دیکھنا کہ یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں۔ تو اس نے آ کر یہی بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی سودا بیچتے ہوئے، مال بیچتے ہوئے آپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، ہمیشہ سچ بولا ہے،
اور اس کی بڑی برکت ہوئی کہ بڑی تجارت میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور نفع ہوا۔ کاش ہمارے دکاندار بھی یہ سمجھ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول کے چند ٹکے لے کر اس کے بدلے میں اگر اپنے گھر والوں کو دے بھی دیں گے تو بتائیے اس میں کیا برکت پیدا ہوگی۔ بچے بیمار ہوں گے، نافرمان پیدا ہوں گے، بدتمیز قسم کے پیدا ہوں گے، گھر میں ایکسیڈنٹ ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح پاک دامنی کی تلقین سرکار نے فرمائی، کیونکہ فحاشی بہت زیادہ عام تھی، سرکار نے پاک دامنی کی تلقین کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، جو اکثر ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن خراب سوچتا ہے، ہم خراب دیکھتے ہیں، ہم خراب سننا چاہتے ہیں، ہم خراب بولنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم خراب صحبت میں، فحش صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اور بہت سارے خراب قسم کے کام جو ایک شریف آدمی کو زیبا نہیں ہے، زیب نہیں دیتے ہیں، وہ اختیار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے سامنے وہ ظاہر بھی نہ ہو۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کام کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا جس کو آپ دوسروں سے چھپانا چاہیں اور آپ کو زوال عزت کا خوف محسوس ہو۔ تو اس لیے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جو شخص پاک دامن ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ان گندگیوں اور آلائشوں سے محفوظ ہوتا ہے، اس کی شخصیت پر بھی بڑا اعتماد بڑھتا ہے۔ جو گھر کا نوکر ایسا ہو کہ وہ گھر کی عورتوں کو دیکھتا نہ ہو، ان کے اس کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو شک پیدا کرنے والی ہو، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس پہ اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے ایک طرح سے ایسے نوکر کو فیملی ممبر بنا لیا جاتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہی بدنگاہی کا عادی ہو اور گھر میں آ کے بھی ایسی حرکتیں کرے تو پھر اعتماد اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے دوست احباب ہوتے ہیں، بعض دوستوں کو ان کے دوست اس لیے گھر میں لے کر نہیں آتے کہ معلوم ہے کہ اس کی بدنگاہی کی بڑی عادت ہے اور پھر دیکھ کر گندہ سوچتا ہے اور گندہ بولتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کی جو چاہے وہ کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، وہ نہیں لے کر آتے گھر میں کہ نہیں اس کی طبیعت صاف نہیں ہے، گندی طبیعت کا آدمی ہے۔ اور معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ جو عمر کے بہت آگے حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور بچے جوان ہیں، لیکن ان کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی گھر میں گھسیں گے یوں دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، پردے کے پیچھے سے یوں دیکھنے کی کوشش کریں گے کوئی نظر آ جائے۔ اچھا اگر نظر آ بھی گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ بس ایک حفظ نفس، تھوڑا سا سکون۔ وہ کہتے ہیں جی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر رہے، آنکھوں کو گرم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے اس طرح کے کوئی شخصیت اسے نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر اس پہ اس طرح کے کمنٹس پاس ہو ہوتے ہیں، بڑا ٹھرکی آدمی ہے، یہ آئے نا تو ذرا دوپٹہ صحیح کر لیا کرو، کمرے میں چلے جایا کرو، ہر ایک کو دیکھتا رہتا، اس سے وقار زائل ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کی تلقین کی، اور پھر صلہ رحمی کہ ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی اگر تنگ دست ہے اس کی مدد کرنا، کوئی اور اس کو امداد کی ضرورت ہے تو اپنی صلاحیتوں سے، اپنی دنیاوی نعمتوں سے اس کی مدد کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ بھی آج کل ختم ہے، خون سفید ہو گئے ہیں، رشتہ دار بالکل چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی اس پہ وضاحت تو خیر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے نہ ملنا، مصروف آدمی ہے، ایک سال گزر جاتے ہیں، کئی رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، یہ کوئی قطع رحمی نہیں کہلاتی ہے۔ قطع رحمی یہ ہے یعنی رشتہ توڑ دینا، کاٹ دینا، کہ انسان دنیاوی وجوہات کی بنا پر دوسرے سے ناراض ہو کر ملنا چھوڑ دے، یہ منع ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جا کر ملا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، دعا سلام ہوتی رہے، تاکہ اس سے پھر رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے اور اس میں صدق کا ایک اور تصور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سچائی کا تصور بڑے پیارے انداز سے، اور اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے اسے اللہ تبارک و تعالی مقام شہادت پر فائز فرمائے گا، اگرچہ اپنے بستر پر فوت ہو۔ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات ہماری نیتوں میں بھی سچائی یا جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے سوال میں بھی سچائی یا جھوٹ کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ تو
تو بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں صدق نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، اس میں مطلب کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. جیسے یہ سرکار نے شاید فرمایا اگر کوئی کہہ رہا اللہ تعالیٰ حرم دکھا دے لیکن وہ جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے، وہ مطلب تڑپ نہیں ہے، بس ویسے لوگ دعا کر رہے ہیں تو اس نے بھی ساتھ میں دعا کر لی، یہ عدم صدق کہلاتا ہے. اگرچہ اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ابھی نیت میں سچائی موجود نہیں ہے، صدق موجود نہیں ہے، صداقت موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تو نعمتیں دیتا نا میں دوسروں کو بھی بانٹتا خوب، تو یہ بعض اوقات اس میں ایک جھوٹ کا عنصر ہو سکتا ہے کہ ابھی جو نعمتیں موجود ہیں اسے تو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، بخل سے کام لیتا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان ریاکارانہ طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے ملتا نا تو میں دوسروں کو بھی دیتا. تو یہ اس کے لہجے میں اور اس کی نیت کے اندر سچائی نہیں ہے. اگرچہ لوگ شاید دھوکہ کھا جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن نہیں ہے نا. اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں کے سامنے بڑکے مار رہے ہوتے ہیں، بھئی اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں جو خوف ہے، تو لوگوں کو ہم شاید متاثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اس دعوے میں بھی کوئی سچائی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنا ڈرنے والا ہے. لوگوں کے سامنے بس تھوڑا سا جو اس طرح کے اجنبی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے بے احتیاطی زوال عزت کا سبب بن جائے وہاں پر بڑی احتیاط دکھاتا ہے، اور جب بے تکلف دوستوں کے درمیان آتا ہے، جہاں آفس میں یا فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے ان کے درمیان آتا ہے، یا اپنے گھر والوں کے درمیان بعض اوقات جہاں زوال عزت کو کوئی خوف نہ ہو تو انسان غیر محتاط ہو جاتا ہے اور پھر کوئی خوف الہی نظر نہیں آتا، کوئی خوف خدا نہیں نظر آتا. نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، فحش باتوں پر کلام کیا جا رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی بہت دفعہ اپنے دعووں میں سچا نہیں ہوتا. اسی طرح دعاؤں میں سچائی نہیں ہوتی ہے، ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں صدق نہیں ہوتا، صرف ظاہری طور پر زبان سے الفاظ تو نکل رہے ہوتے ہیں لیکن دل اس زبان کے الفاظ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اندر سے کوئی جوش جذبہ نہیں ہوتا، صرف زبان سے رسمی طور پہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں آپ کے لہجے کی یا جو نیتوں کی عدم سچائی ہوگی، گویا کہ اس میں بھی کاملیت پیدا نہیں ہوئی. اسی طریقے سے بعض اوقات ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ میں بھی صدق نہیں ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو میرے گناہ معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. گویا کہ توبہ کرنے میں بھی سچائی نہیں ہوتی ہے. تو صدق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی نیتوں میں بھی اور اپنے لہجوں میں، اپنے سوال میں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم طلب کر رہے ہیں اس میں بھی سچائی ہونی چاہیے. لہٰذا آپ دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے شہادت کو طلب کرے کہ واقعی وہ دل سے چاہتا ہو، یوں نہیں کہ بس زبانی، جیسے بھی عرض کیا کہ رسمی طور اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما، اور جب دعا کے بعد سوچتا ہوں گولی نہ لگ جائے، میں مر نہ جاؤں، بم بلاسٹ ہوگا تو بہت ہی تکلیف ہوگی، نہ. تو اب یہ کہ الفاظ میں تو آپ ابھی ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے دے، لیکن دل سے اس کو ناپسند بھی کر رہے ہیں. یہ ہے عدم صدق جو طلب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اگر دل سے آپ ایسا کریں کہ واقعی دل بھی مکمل طور پہ 100% اس طرف مائل ہو اور اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بستر پر بھی فوت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے مقام شہادت پر فائز فرما دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ مقام شہادت یہی نہیں ہے کہ آپ جا کر کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ لڑیں اور مارے جائیں، یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، یا آپ جل جائیں اللہ نہ کرے، پیٹ کے کسی مرض میں آپ کا انتقال ہو جس کو شہید حکمی کہتے ہیں. بلکہ ایک شہید وہ بھی ہوتا ہے جو صدق سے شہادت کو، سچائی کے ساتھ شہادت کو طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قلب پہ نگاہ فرماتا ہے، اس کے قلب میں مکمل طور پر اس منصب کے حصول کے سلسلے میں سچائی نظر آتی ہے، یعنی 100% دل بھی اس طرف واقعی مائل ہوتا ہے، تو بس پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام شہادت عطا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل رکھا کرتے تھے کہ اے مالک و مولا، تو مجھے مدینے میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرمانا. بلکہ اس میں حسر پیدا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہیں نہ مارنا، مدینے میں مارنا، اور صرف شہادت کی موت عطا فرمانا. تو ایسے ہی ہوا، آپ کی دعا میں صدق تھا، سچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ میں اور شہادت کی موت عطا فرمائی، مدینہ منورہ میں شہید ہوئے ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل کی ہے، جو بہت بڑی شان کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مختلف معاملات میں اپنی دعاؤں میں سچائی پیدا کریں۔ آج یہ بھی ایک نئی چیز آپ سیکھ لیں، اگر پہلے اس طرف توجہ نہیں تھی، کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اس میں سچائی ہونی چاہیے، جب آپ کچھ طلب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اس میں سچائی ہونی چاہیے۔ اب جیسے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ اس طرح کے نعرے لگانا جو ایک دعوے پر مشتمل ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن سوچئے کہ کیا اس میں صداقت ہے، سچائی ہے؟ اگر سچائی ہو کہ واقعی آپ کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جان بھی دے سکتے ہیں، تو پھر نفس کو قربان کرنا تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ یعنی مر جانا، بالکل دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو مغلوب کر لینا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہی ہے میرے خیال میں، کہ آپ دنیا میں بھی رہیں گے، رشتہ داروں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان بھی، بچوں کے درمیان، تو نفس کو مغلوب کرنا یہ کمال ہونا چاہیے بہت بڑا، کیونکہ ابھی جان دینے کی تو کوئی ایسی صورت آ نہیں رہی، تو کم از کم نفس کو ہی انسان مغلوب کر لے۔ تو اب یہ کہنا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تو ایک زبانی دعویٰ ہو گیا۔ اگر اس میں سچائی ہوتی تو پھر یہ بھی نعرے ہوتے اور اس کی عملی شکل بھی ہوتی کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا، گناہوں کو چھوڑنا بھی قبول ہے، اور بہنیں نعرہ لگاتی ہیں کہ غلامی رسول میں شوہر کی اطاعت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں پردہ کرنا بھی قبول ہے۔ لیکن اوہو بھئی یہ اتنی مشکل باتیں نہیں کرو، جان قربان کر دیں گے، یہ چیزیں اختیار نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارے دعووں کی عدم سچائی، یعنی سچائی نہ ہونا۔ ان دعووں کے اندر بعض اوقات نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ سچائی ہوتی ہے، وقتی جوش جذبہ ایک محفل کا رنگ ہوتا ہے، جس میں بہہ کر یا جس میں رنگ کر ہم بھی بلند آواز سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے ان دعووں کی سچائی اور اخلاص کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، محاسبہ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے دعووں میں سچائی پیدا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال